28واں پارہ سورۃ التغابن آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، وَأَوْلَادِكُمْ، اور تمہاری اولاد میں سے، عَدُوًّا لَكُمْ، کچھ تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، پس ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اعمال میں کوتاہی کرنے والے مسلمانوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ایمان کے باوجود اعمال میں کوتاہی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، اور جن میں سے ایک دین سے ناواقفیت ہو، انسان عمل میں کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح برے ماحول کے اثرات ہیں، غیر ضروری علوم وغیرہ، اور ایک خاص سبب جس کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ مسلمان نیکی کے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، اس کی ایک وجہ تمہارے اہل و عیال ہیں کہ وہ بد چلن بیوی اور بد اتوار شوہر کے جذبات، اور یہ بیوی کی ناجائز باتوں کی پاسداری، اور اسی طرح اولاد کی حد سے بڑھی ہوئی ناز برداری دینی اعمال میں کوتاہی کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً بیوی کا رسم و رواج اور غیر شرعی باتوں پر اصرار کرنا، شوہر کو مجبور کرنا، اور شوہر کا آنکھیں بند کر کے ان باتوں پر عمل کرنا۔ اسی طرح اولاد کے لیے حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر مال کمانا، مال حاصل کرنا، پھر وہ گھر دینی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بیویاں اور ایسی اولاد انسان کے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، فاحذروہم، ان سے محتاط رہنے کا اللہ نے حکم دیا تاکہ وہ اہل و عیال، بیوی بچے انسان کے دین کی بربادی کا سبب نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار اور کثیر الاولاد تھے، ان کی اولاد بھی بہت تھی، اور اسی طریقے سے بڑے مالدار صحابی تھے۔ جب یہ جہاد پر جانے لگتے تو اہل و عیال، بیوی بچے رونے لگتے اور کہتے کہ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ پس ان کے رونے پر ان کا جی بھر آتا اور جہاد سے ٹھہر جاتے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اپنے اہل و عیال کی طرف سے یہ خسارہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بیوی بچوں پر سختی کرتے تھے۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کرو۔ ایسے اہل و عیال کی اصلاح کا پہلا مرحلہ بیان کیا
کہ اگر ایسی آل اولاد ہو جو آپ کو دین کی طرف سے دور کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں وتغفروا بخش دیا کرو، یعنی ان سے راضی ہو جاؤ، ان سے نفرت نہ کرو، البتہ ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے رہو کہ وہ آل اولاد جو تمہیں دین سے دور کرے یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ فرمایا ان کی اصلاح کی کوشش نرمی سے کرو، ان کی شر سے بچنے کی کوشش کرو اور انہیں بھی سمجھاتے رہو کہ یہ بھی شریعت کے پابند ہو جائیں اور تمہارے دوست بن جائیں دنیا اور آخرت کے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے، عدوا لکم، کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہو، وان تعفوا، اور اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا، اور درگزر کرو، وتغفروا، اور بخش دو، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، ایک آزمائش ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، اللہ ہی ہے، عندہ، جس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ امتحان ہے تمہارے لیے، اور ایک معنی فتنہ کے عذاب بھی آتے ہیں، اور تیسرا معنی ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے عذاب کا سبب بنے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنوں کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی تینوں معنوں کی گنجائش ہے۔ بعض اوقات مال اور اولاد انسان کے لیے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں۔ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کیا، یہی آل اولاد مال انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتی، اور اس مال اور اولاد کے ذریعے انسان اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو عذاب کا سبب بن جاتی ہیں یہ مال اور اولاد۔ دنیا میں جو مال حرام طریقے سے کمایا یا کمایا تو حلال طریقے سے لیکن خرچ ناجائز کاموں میں کیا، وہ مال بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور آخرت میں وہ مال اس انسان کے لیے سانپ اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو آدمی مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن وہ مال اور خزانہ گنجے سانپ کی شکل میں انسان سے لپٹ جائے گا، اور انسان کی باچھوں کو پکڑ کے چیرے گا اور ڈسے گا، کہے گا انا کنزک انا مالک، میں کوئی سانپ نہیں ہوں بلکہ میں وہ دنیا کا خزانہ ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا، اس میں سے اس کے حق ادا نہیں کرتا تھا، آج اس کا مزہ چکھ۔
گنجا سانپ جو ہوتا ہے زہریلا بہت زیادہ ہوتا ہے، زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ بال کچھ بھی نہیں ہوتے اور بالکل گنجا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا یہ جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ یا صدقات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ سانپ اور آگ میں اسی انسان کے مال کو گرم کر کے انسان کو اس کے جسم پر داغا جائے گا، تپا کر لگایا جائے گا۔ مال انسان کا جو دنیا کے اندر وہ جمع کرتا رہا اور ناجائز کاموں میں خرچ کرتا رہا، اس مال کا بھی انسان کو حساب دینا ہے۔ لہٰذا مال جائز طریقے پر کمایا جائے تو اس میں اجر بھی ہے، اور اچھی جگہوں پر خرچ کیا جائے تو اس کا اجر عظیم ہے، قرآن نے فرمایا۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں، اولاد کی شروع ہی سے اچھی تربیت کی جائے، دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور یہی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو عالم حافظ بناؤ، تربیت ضروری انسان بن جائے۔ والدین کی تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت کا زمانہ یہ 7 سال سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہو جی مانتا ہی نہیں ہے۔ جو تربیت کا زمانہ ہے حدیث پاک کے مطابق جو بیان کیا گیا، اس وقت ہم بچے کو بچہ سمجھتے ہیں، حالانکہ تربیت کا زمانہ وہی ہے۔ بعض نے 5 سال سے لکھا، بعض نے 6، بعض نے 7 سال، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ ہمارے ہاں کون 7 سال کے بچے کو کہتا ہے؟ اور پھر فرمایا 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو بھی۔ اب 10 سال کا بچہ نہ شریعت کا پابند ہے، نہ یہ احکام کا مکلف ہے، تربیت کا زمانہ یہی ہے، اور 10 سال کا چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ بھی ہو تو تاکہ وہ بچہ سیدھے رخ پہ آئے۔ اور جب تک بالغ نہیں ہوتا، ماں باپ کی ذمہ داری اور تربیت کا زمانہ بلوغت تک ہے، بالغ ہونے تک ہے، 13 سال ہے، 14 سال ہے، 15 سال جتنی بھی ہے۔ 7 سال کے بعد یہ 6-7 سال ہیں اولاد کی تربیت کے، اور اس کے بعد بس بالغ ہو کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں رہی۔ اب اگر بگڑتے ہیں سنورتے ہیں تو بھی ہوتا ہے، قیامت کے دن ماں باپ سے سوال نہیں ہونا ہے۔ تو تربیت کا زمانہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں جی بچہ ہے، او جی بچی ہے، فیشن ایبل کپڑے ہوتے ہیں، سب کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر بچی بڑی ہو کر بچی کا قصور نہیں ہوتا، پھر بچے کا قصور نہیں ہوتا، ماں باپ نے تربیت کا زمانہ گنوا دیا ہوتا ہے، پھر بعد میں بھلے کہاں کون سمجھے۔ تو اس لیے شروع ہی سے اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور ایسی اولاد جن کی تربیت آپ نے اس زمانے میں کی ہے، ایسی اولاد جب تک زندہ ہے جتنے بھی نیکی کے اعمال کرے گی ماں باپ برابر کے شریک ہیں، ماں باپ کو اس اولاد کا اجر ملتا رہے گا، ان کے عمل سے موت کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا ماں باپ کو، ورنہ بری اولاد دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہے، اور اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، واللہ عندہ، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ملک